1114. قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام: یا زریح دع الناس یذهبوا حیث شاءوا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے معتبر صحابی، اپنے عظیم صحابی جناب زریح محاربی سے فرماتے ہیں: اے زریح، لوگ جدھر جاتے ہیں جانے دیں، آپ ان سے تعلق نہ رکھیں، لیکن ہمارے چاہنے والوں کو حکم دیں کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائیں، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام مرد و زن، چھوٹے بڑے سب کے اوپر واجب ہے۔ صرف زریح محاربی ہی سے نہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خاتون جو ام سعید احمسیہ نام کی تھی، ان سے بھی آپ نے سوال کیا کہ اے ام سعید، کیا تم زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا: مولا، ہاں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو جایا کرتی ہوں۔ تو امام نے صیغہ امر استعمال کرتے ہوئے ام سعید احمسیہ سے کہا: زوری ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا کرو، اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام مرد و زن دونوں پر واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت اس قدر ہے کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور مومنین اب جنت میں اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، اپنے مرتبے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو وہاں سے ہر شخص کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنے اعمال و کردار اور عقیدت کی بنیاد پر جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن ہر شخص ہر وقت امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ صرف وہ مومنین ہی امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی ملاقات کا شرف جنت میں پائیں گے، اور جب چاہیں گے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ سکیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہو۔ تو اس سے ایک فرق کا اندازہ ہوا، وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کے زور پر اپنے عمل صالح کی مدد سے جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہر کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا، یعنی بلا ناغہ امام سے معصومین کی ملاقات کا شرف بس انہی لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کر چکے ہیں۔ صرف مومنین کی بات نہیں ہے، بلکہ فرشتگان الہی، اللہ کے فرشتے بھی ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد ہر شخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت کا شرف نہیں حاصل کر سکے گا۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں میں سے بس وہی فرشتے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کا شرف حاصل کر سکیں گے جن فرشتوں نے زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہوگی، اور جو فرشتے دنیا میں اترے اس لیے تاکہ وہ نصرت امام حسین علیہ السلام کر سکیں، وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے تو زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شرف ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عطا کیا۔ آج
وائرس کی وجہ سے نہ جانے کتنے زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق اور اشتیاق رکھنے کے باوجود شرف زیارت امام حسین علیہ السلام سے محروم ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان تمام مومنین کو جو زیارت نہیں کر سکے ہیں، انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر انہیں روک دیا جاتا ہے تو ایک دن روکنے کی وجہ سے ان کے دل میں خداوند متعال ایسی خوشی، ایسی فرحت عطا کرے گا کہ اس فرحت کا خاتمہ قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے زیارت کا مثلا ویزا لینے، پاسپورٹ بنوانے یا ٹکٹ لینے یا کسی اور وجہ سے کہیں پر اسے ایک مرتبہ مارا جائے یا سرحد پر پہنچ کر یا ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کسی بے ادبی کا شکار ہو تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور زائر امام حسین علیہ السلام کو خوشی حاصل ہوگی۔ اس خوشی کے بیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اگر اسے ایک تھپڑ مار دیا جائے، ایک ضرب لگا دی جائے، تو وہ شخص جو زائر امام حسین علیہ السلام کی توہین کا سبب بنے گا، نہ صرف یہ کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا اس زائر امام حسین علیہ السلام کو کہ جس کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے، اسے لے کر اپنے ساتھ جہنم کے دروازے پر آئیں گے اور اس شخص کو جس کو ضرب لگائی گئی ہے، جسے مارا گیا ہے، جسے زیارت امام حسین علیہ السلام سے روک دیا گیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جب در جہنم پر آئیں گے تو اس وقت رسول خدا ارشاد فرمائیں گے، اے زائر دیکھ جہنم کی آگ میں کس طریقے سے تجھے ایک ضرب لگانے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ زائر خداوند متعال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گا، الحمدللہ الذی انتصر لی ولولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے لیے انتقام لیا، میرے دشمن سے، مجھے تھپڑ مارنے والے سے اور فرزند رسول خدا کے دشمنوں سے۔ تو مومنین کرام، زن و مرد، چھوٹے اور بڑے، اے اہل بیت کے چاہنے والے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شرف ہے کہ اس راہ میں جو فرشتے خدمت زائر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، بس انہی کو امام زمان علیہ السلام کی نصرت کا شرف ملے گا۔ اور جو مومنین زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، بس انہی کے لیے یہ آزادی ہوگی کہ جب بھی وہ چاہیں خدمت اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں پہنچ سکیں گے۔ یعنی ہر شخص، ہر مومن جو جنت میں پہنچ جائے گا، اسے ہمہ وقت اہل بیت کی خدمت میں پہنچنے کا اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومنین جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکے ہیں، بس انہی کو شرف ملاقات اہل بیت جنت میں مسلسل حاصل رہے گا۔ یعنی وہ جب چاہیں گے خدمت اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں پہنچ سکیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ من التمام أن تروى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المرار وإن كنت محقا. مو الأنانية أن تدافع عن نفسك وعن آرائك الذين معهم يسند أو كذب. لا، تواضع لله واسكت، ولا تحب أن تحمد على التقوى. أنا قمت وأنا صليت صلاة الليل وأنا أجمع تحتيه ليلة الجمعة. اسكت، اما يجري لو ما يجري طبعا يعلم. فان كنت عندك اهمية لديه
يقبلها منه. واما ان تورط نفسك بالرياء فتعتل لك. صل على محمد وآله. فالواد المنع اخلاقيا عن تقديم الطاعه والتمسك بها حتى الى الله سبحانه، حتى الى الله. لا تقل انا اطعتك وانا صليت لك، لا، سلم بس ذنوبك. المعصوم يقول ليس لي عمل استحق به الجنه، فكيف انا وامثالي من المتدينين الفقراء؟ اعتبروا يا اولي الابصار الى متى انتم غفله وملوثين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء. إلى متى؟ وإسعار حبيبي صل على محمد وآل محمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم من رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة. هو يعطيها الواحد شغله سيدنا تعطي لي اياها، هو يشيلها ترفض الزوجه ويشيلها. ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك إلى قبض الشعير. لا يقف من دعوة المملوك فهناك من هو أشرف منه. فهل في الحوض وغير الحوض شخص أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وهل في الحوض شخص يقبل بمثل هذه الأمور التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وأنا أقدم ذنوبي أمامكم. هل واحد يقبل أن يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على قبل الشعير؟ فليكن الواحد منا كما ورد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا واعلموا أن أمامكم عقبا تغدى ولا يمر فيها إلا الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ مومنین میں سے کچھ ہی مومنین جنت میں پہنچنے کے بعد جوار معصومین علیہم السلام کا شرف پائیں گے اور ان سے مل سکیں گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ روایات معصومین میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میدان محشر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہ السلام سے ہر وقت ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سارے مومنین نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے اوپر احسان کرے؟ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. یہ سوال ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر کس کا احسان ہوگا. اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی مدد کرتے ہیں، اور میرے چاہنے والوں میں سے وہ لوگ جو میری ضروریت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی نصرت اور مدد کرتے ہیں. انہی روایتوں کے ایک فقرے میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والے بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بلا فصل رسول خدا کی خدمت میں پہنچیں گے. پیغمبر اسلام جو ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر ایسی بات ہے تو اے اللہ کے رسول، ہم نے بھی آپ کی ذریت کے ساتھ احسان کیا ہے. ان کے اوپر
ان کی نصرت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یہ میدان محشر کا واقعہ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں جناب رسول خدا مقام وسیلہ، جو جنت کے درجات میں سے ایک درجہ اور عظیم جگہ ہے، وہاں پر انہیں سکونت دیں گے۔ روایت کا فقرہ ہے فَيُسْكِنُهُمْ فِي الْوَسِيلَةِ حَيْثُ لَا يَحْجُبُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ یہ لوگ، یہ مومنین کی جو دنیا میں نصرت اہل بیت، دنیا میں اہل بیت کے افراد، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت مراد ہوں جو معصوم اور منصوص ہیں، بلکہ یہاں پہ ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اہل بیت کے افراد یعنی سادات کرام کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، ان کی کسی طریقے سے سپورٹ کرنے والے لوگ میدان محشر میں جب وارد ہوں گے اور وہاں سے جب جنت میں وارد ہوں گے تو اس وقت رسول اسلام انہیں مقام وسیلہ میں رکھیں گے کہ جہاں سے وہ جب چاہیں گے، فقرہ کیا ہے، لا یحجبون عن محمد و اہل بیتہ، ان کے درمیان اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ جب چاہیں گے اہل بیت کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس فرق سے اندازہ ہوا کہ مومنین جنت میں جائیں گے، لیکن سارے مومنین اہل بیت طاہرین سے ہر وقت ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام ہو یا بقیہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہو، ہمارے اوپر لازم ہے، مرد و زن پر واجب ہے۔ لفظ واجب شرعی حکم ہے، اس کے لیے بحث ہے اور علماء نے اس میں کافی بحثیں کر ڈالی ہیں، لیکن کلمات کی تعویل کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ چاہیے۔ ام سعید احمسیہ کی روایت جو پڑھی گئی، اس میں فریضہ اور واجب کا کلمہ دونوں استعمال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، زیارت امام حسین علیہ السلام مرد و زن سب کے اوپر واجب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے پاس ایک روایت جس میں جناب امام امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زوروا موتاکم، اے ہمارے چاہنے والوں اپنی میتوں کی بھی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، مومنین کی قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھا کرو، ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِذَلِكَ، اس لیے کہ مومنین جو دفن ہو چکے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب کوئی ان کی زیارت اور ان کی قبر پر پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو، حکم ہے، دستور ہے۔ زورو جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، جس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے مردوں کی زیارت کا حکم ہے تو جو زندہ جاوید ہے، جس کی زیارت کو معصومین نے واجب قرار دیا ہے، اس کی زیارت کیوں کرنا لازم، اور اس کی ملاقات، اس کے قبر پر پہنچنا، اس کے مزار پر پہنچنا کیوں نہ واجب اور لازم ہوگا۔ یہی نہیں، ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اخروی ثواب اور جنت میں درجات حاصل کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ عمر طولانی ہو جاتی ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، مزید ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام اپنی ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی ماں کی قبر پر جاؤ۔ دوسرا فقرہ، تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ کی قبر کے اوپر جاؤ اور وہاں پر حاجت طلب کرو۔ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ، ان کی زیارت کرو، وہاں پر حاجت طلب کرو۔ یہ وہاں پر جا کر حاجت طلب کرنے کے لیے امام ایک قید، ایک شرط ذکر کرتے ہیں، بعد ما یدعو لہما، جو شخص اپنی ماں کی قبر کے اوپر جائے، ماں کی قبر کی زیارت کرے، وہاں فاتحہ پڑھے اور
وہاں پہنچنے کے بعد اپنی ماں کے حق میں دعا گو ہو۔ اسی طریقے سے باپ کی قبر پر پہنچے اور وہاں کوئی اپنی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے، اپنی مراد پانا چاہتا ہے، یہ کسی مزار کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی ماں کی قبر کی بات ہو رہی ہے، اپنے باپ کے قبر کی بات ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کی قبر پر جاؤ، وہاں حاجت طلب کرو۔ زیارت کرنے کے بعد، فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک شرط اور لگا رہے ہیں، بعدما یدعو لہما، وہ شخص جو قبر پر پہنچا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اور باپ کے حق میں پہلے دعا کرے، دعا کر لے، فاتحہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اگر خدا کی بارگاہ میں کسی حاجت کو طلب کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو جب ایک مومن کی قبر جو ماں ہے، ایک مومن کی قبر جو باپ ہے یا دوسرے رشتہ دار ہیں، اس کی قبر کی زیارت کا حکم دے رہے امام امیر المومنین علیہ السلام، وہاں دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں جاؤ گے تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر جو ممکن ہے شہید نہ ہوں، عادی اور طبیعی موت مرے ہوں، تو ان کی قبر کے اوپر بھی حاجت پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو سید الشہداء ہے، جو زندہ جاوید ہے، اور ائمہ طاہرین کے مزارات پر جنہیں ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ اس قدر عظیم عطا فرمایا ہے کہ دوسرے لفظوں میں گویا اپنی خدائی انہیں عطا کر دی ہے، تو ان کی قبر پر، ان کے مزار پر پہنچنے کے بعد ہماری حاجتیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ آپ حضرات جانتے ہیں، پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، امام امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ جب نجف پہنچے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، تو صحرا کے کنارے، صحرا میں تھے، ابھی نجف میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ابھی شاہراہ سے ایک شخص گزرے گا، جب وہ وہاں پہنچے تو تم اس سے ملنا، سلام و کلام کے بعد کہنا کہ یہاں فرزند رسول خدا موجود ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر اسے میری خدمت میں لے کر کے آنا۔ صحابی گیا، شاہراہ پر پہنچنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اونٹ کے اوپر سوار لقودق صحرا سے داخل ہو رہا ہے، شاہراہ سے پہنچ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا، اس امام کے صحابی نے اسے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس سے کہا، اے شخص، تمہیں یہاں پر رسول خدا کی اولاد میں سے ایک بزرگوار تشریف لائے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اونٹ سے اترا، امام کی خدمت میں پہنچا، اور اس کے بعد سلام کے بعد امام نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی غرض سے نکلا ہوں۔ امام نے پوچھا تم کہاں؟ بعض روایت میں ہے، فقرہ یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ تم یمن کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ یمن کے فلاں شہر یا دیہات کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا نیت لے کر کے زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بس میں امام کی خدمت میں پہنچ کر کے وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور زیارت کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے واپس ہو جاؤں گا۔ کوئی کام، کوئی تجارت، کسی سے ملاقات، کچھ بھی نیت میں نہیں ہے۔ امام نے اس شخص سے فرمایا، اے یمنی بھائی، تو اس زیارت کے ذریعے سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیرا مقصد جب تجارت نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، تو اس زیارت سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں روایت کا فقرہ۔ تو اس یمنی زائر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، اے بھائی یہ بتلا کہ تجھے اس زیارت کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ گویا امام
اس دنیاوی امور کے سلسلے میں، دنیاوی فائدہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے فرزند رسول خدا، مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام میں بڑے فائدے ہیں، بہت برکت ہوتی ہے، مال اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اولاد بھی بہت دی ہے، اور ہم حفظ و امان الہی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس یمنی شخص سے فرمایا، افلا ازیدک فیہا، کیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں ایک اور چیز تجھ سے بیان نہ کر دوں؟ تو اس نے کہا، جی فرزند رسول خدا بیان کیجئے۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس یمنی شخص سے فرمایا کہ تجھے اس زیارت امام حسین علیہ السلام میں دنیاوی برکتوں کے ساتھ، دنیاوی طول عمر کے ساتھ، دنیا میں رزق اور اولاد میں برکت کے ساتھ، تحفظ اور امن و امان کے ساتھ، تجھے روز قیامت ایک حج، اس حج کا ثواب ملے گا جو حج مقبول ہوگا، جسے خدا نے قبول کر لیا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ حج جو تو نے اگر رسول خدا کے ساتھ کیا ہوتا، میں نے اگر لفظ استعمال کیا، یہاں امام شرط نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ سیدھے اور صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں، وہ حج جو مقبول ہے، وہ حج جو رسول خدا کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا اجر دوچند ہو جاتا ہے۔ انسان حج کے ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور وہ حج جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہو اور مقبول بھی ہو، وہ اجر تجھے دیا جائے گا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بدلے۔ روایت کا فقرہ ہے، فبحر الرجل، وہ زائر جو یمن سے صرف دنیاوی برکتوں، دنیاوی رزق میں توسعے وغیرہ کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے اجر و ثواب میں مجھے رسول خدا کے ساتھ کیے گئے حج کا ثواب ملے گا، تو بے پناہ خوش ہی صرف نہیں ہوا بلکہ اسے بے حد تعجب ہوا۔ جیسے ہی اس کو تعجب ہوا، امام نے فرمایا، تجھے اس زیارت امام حسین علیہ السلام کے بدلے 2 ایسے حج کا ثواب دیا جائے گا جو حج مقبول بھی ہے اور اسے رسول خدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ وہ شخص اور تعجب کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں 3 ایسے حج کا ثواب دیا جائے گا جو حج نہ صرف مقبول ہے بلکہ رسول خدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ذکر کرتے جاتے ہیں اور وہ یمنی زائر امام حسین علیہ السلام تعجب کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بات 30 حج مقبول تک پہنچی، جن حج کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ یقیناً وہ یمنی شخص اس روایت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ امام صادق علیہ السلام کو پہچانتا تھا، نہیں بلکہ وہ فرزند رسول خدا صرف کہہ رہا تھا اور اسے آشنائی نہیں تھی، لیکن امام نے اس کے سامنے جب دنیاوی فوائد کے ساتھ اخروی فائدہ اور اجر و ثواب کا تذکرہ کیا تو اسے حیرت ہوئی۔ یقیناً زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شرف ہے کہ جس شرف کے بدلے میں بھی، شرف تو ہے ہی، عزت تو ہے ہی، مقام و مرتبہ تو ہے ہی، دنیا میں انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بہت سی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، حادثات سے انسان بچ جاتا ہے، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں سوائے معصومین علیہم السلام کے۔ بس وہی بتلا سکتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से दुनियावी फ़वाइद और बरकतों का तज़किरा कर रहे थे। दुनियावी फ़वाइद के साथ साथ उखरवी फ़वाइद भी और उन जो अजर व सवाब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलना है उसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, ये बयान किया जा रहा था। बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अगर बदबख्त हो तो खुशबख्त हो जाता है, और अगर खुशबख्त है बाज़ जराइम की बुनियाद पर बदबख्त भी हो सकता है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम मकाम, मर्तबा और अज़ीम अमल है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अगर दुनियावी एतबार से बदबख्त रहा हो, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद रही हो, लेकिन अगर वो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन जाए तो उसे खुदावंद मुताल बदबख्त इस दुनिया से नहीं जाने देगा। वो मोमिनीन जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर लेते हैं, अगर वो तबीई मौत इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो अगर वो ज़ियारत कर चुके हैं और तबीई मौत, शहीद नहीं हुए हैं, मकाम में शहादत दर्जे शहादत हासिल नहीं किया, अपनी तबीई मौत अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो रवायत कहती है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने की वजह से खुदावंद मुताल उनकी लाश को उनकी कब्र के अंदर रहने नहीं देता, बल्कि उनकी लाश औलियाए खुदा के साथ, शुहदा के साथ जाती है। और वो दूसरे लफ्ज़ों में रूहानी एतबार से, रूह के एतबार से तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की बारगाह में होते हैं, जिस्मानी एतबार से भी, लेकिन अगर शहीद हो ज़ाहिर इमाम हुसैन तो उसका कोई बयान नहीं, यकीनन वो 18 दिन से पहले ही। मैं गुफ्तगू कर रहा था कि बाज़ आमाल इतने प्यारे, इतने अजीम और इतने अहम हैं कि इंसान अगर बदबख्त ज़िंदगी गुजार चुका है, सारी ज़िंदगी तबाहियों में उसने गुजारा है, गुनाहों में मुलव्वस रहा है, अगर वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का शरफ़ हासिल कर ले तो उसे खुदावंद मुताल बदबख्ती की ज़िंदगी, शकावत की ज़िंदगी नहीं गुजारने देगा, और वो इस दुनिया से शकी और बदबख्त नहीं जाएगा। मैं आप हजरात के सामने इस सिलसिले में एक रवायत पढ़ना चाहता हूँ। इमाम के एक सहाबी हैं खसामी, उनसे इमाम फरमाते हैं, ला तदा ज़ियारतल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, कभी भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क न करना। एक रवायत में ला तदा ज़ियारतल हुसैन लिखौफिन, किसी खौफ की बुनियाद पर, किसी भी किस्म का खौफ हो, जिसमें ये कोरोना वायरस भी शामिल है, कत्ल भी शामिल है, और हमारे फुक़हा ने किसी ने कभी ये फतवा नहीं दिया कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में कत्ल हो जाने वाला माज़अल्लाह वो शहीद नहीं है। नहीं, सब ने इत्तेफाक किया है, कहीं कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती या कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं मिलता कि ना कोई फतवा ऐसा है कि जिसमें राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मारा जाने वाला इंसान
شہید نہ ہو یا اسے اس کی موت طبیعی موت قرار دیا گیا ہو یا خودکشی قرار دیا گیا ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا عمل کہ جو انسان کو شقی ہونے کے باوجود خوشبخت بنا سکتا ہے، سعید بنا سکتا ہے، تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ خثعمی سے چھٹے امام فرماتے ہیں لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام، دیکھو ہرگز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ چھوڑنا۔ اگر زیارت کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں یحییک اللہ سعیدا، خداوند متعال تمہیں سعادت مند زندگی عطا کرے گا، یعنی تمہاری حیات سعادت مند ہو جائے گی۔ ممکن ہے دنیاوی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کر لے گا اس کی حیات معنوی طور پر سعادت مند زندگی ہے۔ اور دوسرا فقرہ لا تموت الا سعیدا، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں موت جو آئے گی وہ بدبختی کی موت نہیں آئے گی، سعادت مندی کی موت آئے گی، تم سعید اس دنیا سے رخصت ہوگے۔ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام ضمانت ہے کہ انسان اس دنیا سے خوشبخت اور سعید جاتا ہے۔ تیسرا فقرہ ہے یکتبک اللہ سعیدا، خداوند متعال تمہاری حیات کو صرف سعید نہیں، تمہاری موت کو صرف خوشبخت نہیں، بلکہ تمہیں سعید لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان پوری حیات 50، 60، 70، 80 سال کی زندگی بسر کیا ہو اس نے، اور وہ زیارت امام حسین السلام کا شرف پا جائے اور وہ اس کی سابقہ حیات بہت ہی بدبختی، بہت ہی گناہوں میں ملوث گزری ہو، لیکن اگر اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کر لی ہے تو خداوند متعال اسے خوشبخت بنا دے گا، اس کی حیات بھی خوشبخت اور اس کی ممات بھی خوشبخت، اور وہ خود ذاتی طور پر خوشبخت ہو جائے گا، اور یہ شرف زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اسے حاصل ہوگا۔ جی ہاں عزیزان محترم، زیارت امام حسین علیہ السلام اور وہ اس موقع پر اربعین کے موقع پر کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگ اربعین کے دن، سہلوم کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے تھے، اور لٹا ہوا قافلہ بھی آج ہی کے روز یعنی اربعین کے روز وہاں پہنچا تھا، اور وہاں پر مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرنے والے جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور دیگر اہل حرم تھے، اور سننے والوں میں بنی ہاشم کے وہ لوگ جو مدینہ سے اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت امام حسین علیہ السلام کو پہنچے تھے، وہ سننے والوں میں سے تھے۔ یہ صف عزا جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے بچھائی، یہ صف عزا امام سجاد علیہ السلام نے بچھائی، اور سامعین میں بنی ہاشم کے ساتھ رسول خدا کا بوڑھا صحابی تھا، زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے پہنچا تھا، لیکن وہاں صرف زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ امام سجاد علیہ السلام کی بھی زیارت کا شرف اسے حاصل ہوا۔ امام کو پانے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ساتھی کے ساتھ جب قریب پہنچے تو چاہا کہ امام سجاد کو اپنی باہوں میں بھر لیں، ہاتھ آگے بڑھایا، باہوں میں بھرنا چاہا، جناب سید سجاد یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے، اے نانا کے بوڑھے صحابی، اے جابر ابن عبداللہ انصاری، مجھے اپنی باہوں میں نہ بھیجیے، اس لیے کہ میرے جسم کے سلامت نہیں ہے، مجھے طوق و سلاسل میں جکڑا گیا تھا، پاب زنجیر کیا گیا تھا۔ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، کربلا سے کوفہ سے شام تک میں نے زحمتیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، تعزیانے کھائے ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت جو امام سجاد علیہ السلام کے لیے تھی، وہ معروف روایت جسے
آیت اللہ جواد قیومی صاحب نے فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سید سجاد سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں زحمت ہوئی، کہاں پریشانی ہوئی، کہاں آپ کو بہت زیادہ مصیبت برداشت کرنی پڑی، تو جناب سید سجاد نے 3 بار اپنی زبان اقدس پر یہ فقرہ جاری کیا تھا، الشام الشام الشام۔ کیوں جناب سید سجاد کربلا کے واقعے کو نہیں نقل کر رہے تھے، وہاں جو مصیبتیں پڑی تھیں اس کو نہیں بیان کر رہے تھے؟ معصومین علیہم السلام کے لیے، اہل بیت کے لیے راہ خدا میں شہادت شرف ہے، ان کی عادت ہے، لیکن شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، مجمع میں، بھیڑ میں اہل بیت طاہرین کی خواتین بے مقنوع چادر تھیں۔ یہ وہ گراں قدر مصیبت تھی جس کو جناب سید سجاد کربلا کی مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت قرار دیتے ہوئے الشام الشام کہہ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی زائر الحسین وعلی احبۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ہمیں ہر سال 40 پر، عاشورہ پر، مختلف مناسبتوں پر زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عنایت فرما۔ وہ مومنین جو وائرس کی وجہ سے، دیگر مصیبتوں کی وجہ سے زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کر سکتے ہیں، خدایا راستہ ہموار فرما، انہیں شرف زیارت امام حسین علیہ السلام عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔